بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو منحوس کون ہے اس بارے میں بتاؤں گی۔ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہٰذا اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کوئی ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد جوں ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا تو اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بادشاہ کی چیخیں بلند ہو گئی تو خدمت گار بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا۔ چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے۔ ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کر لیا گیا جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر گزارنا پڑا۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تو ایک آنکھ والا آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے، کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت کر چکے ہیں۔ وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر بہت رحم آیا۔ اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی، آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا، لیکن معاف کیجیے گا کہ اس نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے بعد سے اب تک قید میں تھا اور اب شاید اسے ملک بدر یعنی ملک چھوڑنے کی سزا سنا دی جائے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، منحوس کون ہے، یہ شخص یا آپ؟ یہ سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے کالے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری ہے اور اس سے تہمت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں کام جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ میں آپ کو دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سناتی ہوں۔ شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ پاک اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔
اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان ہے، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ شگون کا معنی ہے فعل لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اس کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 برا شگون لینا، نمبر 2 اچھا شگون لینا۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ القوی تفصیل قرطبی میں نقل کرتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بد شگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایۂ تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام کو روکے۔ اچھے شگون کی مثال یہ ہے کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہوں، کسی نے پکارا، یا رشید یعنی اے ہدایت یافتہ، یا سعید یعنی اے سعادت مند، اے نیک بخت۔ ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، یا کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی ہو، اسے اپنے حق میں اچھا سمجھنا کہ اب انشاءاللہ مجھے میرے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ جبکہ بدشگونی کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا ہو، لیکن راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ کر گزر گئی ہو۔ اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور سفر کرنے سے رک گیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بدشگونی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے رواج پائے جانے والی خرابیوں میں ایک خرابی بدشگونی بھی ہے، جس کو بدفعلی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اس کو طائرٌ اور طیارۃٌ کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ طائرٌ یعنی پرندے کو اڑا کر اس سے فال لیتے تھے، پرندے کو دائیں طرف اڑنے سے اچھی فال لیتے، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو اس سے بری فال لیتے، یعنی بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد مطلقاً بدشگونی کے لیے طائرٌ اور طیارۃٌ کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ عرب لوگ پرندوں کے ناموں، آوازوں، رنگوں اور ان کے اڑنے کی سمت سے فال لیا کرتے تھے۔ ناظرین، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بدشگونیوں سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلوں کو آسان فرمائے۔